پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہماری تحریک کی بھی بنیاد پڑی، ہماری تحریک کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اور دوسری چیز اس کا تقوی ہے، تیسری چیز اس کا اخلاق ہے یا دعوتی مزاج ہے۔ علم ہمارا یہ جو پوری ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے پوری دنیا کے اوپر اپنے اثرات پیدا کیے، معاشرے کے ہر طبقے تک ہم پہنچے ہیں۔ آج کل ایک لفظ بہت کہا جاتا ہے، حالانکہ لفظ تو پرانا ہے، نیریٹو، بیانیہ۔ لوگ بیان کو بھی بیانیہ کہہ دیتے ہیں، اور ہر چیز میں موقف کو بھی بیانیہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف محض موقف کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک پوری اس کا ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاستوں کا اور پاکستان کے معاشرے کا جو بیانیہ اس وقت موجود ہے، وہ بیانیہ وہ ہے جو جماعت اسلامی نے طے کیا، مولانا مودودی نے طے کیا، دین کے حوالے سے کشمیر کا موقف ہمارا کیا ہونا چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ہاتھوں میں تو وہ تقریباً فوج کے ہے، اسٹریٹجی کے لحاظ سے تو وہ اپنے حساب سے چیزیں چلتے ہیں، جس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتی ہے، بیوروکریسی بظاہر سامنے ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی لائن ڈرا کر دی ہے کہ اب انہیں بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس لائن کے اگر وہ اس طرف جا کر کھڑے ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال ان کو بہت بڑی بڑی چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ پرویز مشرف تھا، اس نے ایک نعرہ دیا تھا سب سے پہلے پاکستان۔ وہ نعرہ بظاہر تو چند لبرل سیکولر بظاہر پڑھے لکھے لیکن جاہل لوگوں کے اندر شاید مقبول ہو گیا ہو، لیکن بحیثیت مجموعی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ ناکام ہو گیا تھا اس کا وہ نعرہ، اور حالات نے ثابت کر دیا، اور پھر دلائل کے ذریعے سے اور اعداد و شمار کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر تو بڑی طاقت ہے، دنیا کے اندر وہ نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن پاکستانی نیشنلزم اس کو جو ایک رنگ دیا وہ اسلام کے حوالے سے دیا، اور وہ رنگ جو تھا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جماعت اسلامی اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی جمعیت طلبہ کا۔ اس لیے اس کے دائرے سے باہر جا کر بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کا چیلنج یہ ضرور ہے کہ اب ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے جس نے یہ کوشش کر لی ہے، جس نے یہ ٹولز استعمال کر لیے ہیں کہ جس میں اب وہ یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے بظاہر نظر آنے لگے ہیں کہ اسلام کو پاکستان سے جدا کر کے بھی پاکستان کے لیے نیشنلزم کی کوئی ویو بنائی جا سکتی ہے۔ یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب جو فوج کے ترانے بنائے جاتے ہیں، ان کی چھوٹی شارٹ فلمز بنائی جاتی ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اس پر کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانیت کی بات تو کی جائے، اس میں کہیں اسلام کو بھی کہیں مسجد کی صورت میں دکھا دیا جائے، ٹوپی کی صورت میں دکھا دیا جائے، لیکن در حقیقت وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تعلق تو وہ دہشت گردی سے جوڑ دیتے ہیں، اور ایک نیشنلزم کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ایک مصنوعی چیز ہے، پاکستان کو کوئی وجود جو ہے اسلام کے بغیر نہیں ہے، ورنہ کم از کم مشرقی پاکستان تو پاکستان میں نہیں آتا، وہ صرف نظریے کی بنیاد پر آیا تھا، وہ کمزور پڑا تھا تو الگ ہو گیا، وہ اسلام کا نظریہ کمزور پڑے گا تو یہ ملک بھی بکھر جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، شاید موضوع سے ذرا سی ہٹی ہوئی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں اس وقت جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، سن 88 میں 90 میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس پر ریاست پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے ان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن اب تو وہ سپورٹ موجود نہیں ہے اس طرح کی، اب تو زبانی جمع خرچ ہے، اب تو کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے میں کوئی فخر بھی محسوس نہیں کرتا ہے، اب تو ان کو ایک دیار و مددگار چھوڑا ہوا ہے ایک طرح سے، لیکن ایک اندر سے ایک تحریک ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور وہ تحریک جو پہلے محض عسکری میدان میں تھی، اب اس نے عسکریت میں بھی ایک کمال حاصل کر لیا کہ اب پی ایچ ڈی اس قسم کے لوگ بھی اس عسکری میدان میں آ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے کہ عسکری جد و جہد جو ان کی لیجیٹیمیٹ جد و جہد ہے، قانونی جد و جہد ہے بین الاقوامی تناظر میں، اس کی پشت پر اب سیاسی جد و جہد شامل ہو گئی ہے، بچے نکلتے ہیں، بوڑھے نکلتے ہیں، جوان نکلتے ہیں، عورتیں نکلتی ہیں، اور ایک زبردست ماس موبلائزیشن ہے کہ جو اس خطے کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی یعنی جب ریاست پاکستان
بین الاقوامی سطح پر بھی کوشش کرتی تھی، ویسے بھی کچھ کوششیں کر رہے ہوتے تھے لوگ، اس وقت تو وہاں پر جو ہے خود مختار کشمیر کی بات زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب جب لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو وہاں خود مختار کشمیر کا نعرہ معدوم ہو گیا ہے تقریباً۔ اب تو وہ 14 اگست مناتے ہیں، اب تو وہ جھنڈے لہراتے ہیں، اب تو اپنے جنازوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر تدفین کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ کسی عمران خان کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں، یا نواز شریف کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں، جنرل باجوہ کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں، یا زرداری کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جینا کیا مرنا کیا؟ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبردست قسم کا جو نیریٹو ہے اور یہ جو بیانیہ ہے جو اسلام کے حوالے سے ہے، جو اندر ہی اندر سرایت کر گیا ہے پوری قوم میں، اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ یہ علمی برتری کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ یہ حالات کا درست تجزیہ کرنا، یہ حاضر و موجود پہ نظر رکھنا۔ علماء کرام تو بہت تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیوں مقبول ہوئے، کیوں ان کا لٹریچر زیادہ پڑھا جانے لگا؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف اسلام پیش نہیں کیا، انہوں نے صرف الا اللہ پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے لا پیش کیا، کہ جو کچھ باطل ہے اس کی بھی انہوں نے تفہیم حاصل کی۔ اس وقت کے جتنے باطل نظریات تھے اس سب کا گہرائی سے مطالعہ کیا، پوری مغربی تہذیب کو کھنگال دیا، اس کے دانشوروں کو کھنگال دیا، اور پھر اس کے بعد جو نظام موجود تھے، اشتراکیت خاص طور پر اس وقت ایک ابھرتا ہوا طاقتور نظام تھا، اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس کا گہرا مطالعہ کیا، پھر اسلام کا اس کا تقابل کیا، پھر ایک زبردست قسم کی انہوں نے رائے قائم کی۔ اس رائے کو جب انہوں نے دلیل کے ساتھ پیش کیا تو وہ دلوں میں بھی اتری اور دماغوں میں بھی اتری، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو جو علمی برتری ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ جب ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ بظاہر اگر کمزور بھی ہوں تو آپ کی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے۔ مولانا مودودی کے زمانے میں بھی سیٹیں تو 4 ہی جیتے تھے ہم، ایسا ہی تھا نا، 4 ہی تھی، میرے 4 سیٹیں جیتے تھے، اور جماعت اسلامی کہاں تھی؟ ہر میدان کے اندر زبردست طریقے سے موجود تھی۔ اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر انتخابی نظام، اس کے اپنے تقاضے، اس پر تو پوری 2 تقریریں ہو سکتی ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کو چلانا بھی ہے، اس کو لگانا بھی ہے، پارلیمنٹ میں جانا بھی چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اسلامی تحریک کو سیٹوں کی تعداد سے کبھی بھی نہیں پہچانا جا سکتا، اور اگر تحریک سیٹوں کے چکر میں پڑ جائے تو اور مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر تو آپ اپنی بہت ساری چیزوں سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اس نظام کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر آپ کی فکر بدل جاتی ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، آپ بظاہر کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ناکامی کے دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر فکر کی بالا تری اور انقلاب اور نظام کی تبدیلی کی جد و جہد پیش نظر ہو، اور ایک مزاحمت ہو کہ جو اندر سے بھی موجود ہو، اور معاشرے کے اندر بھی آپ چاہتے ہو کہ وہ پیدا ہو، اور سیاسی محاذ میں بھی پیدا ہو، اور عوام الناس سے رابطے کی ایسی سبیل بنے کہ جو علمی طور پر بھی آپ جو بات کرتے ہو وہ قبولیت حاصل کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مقامی جو مشکل اور پریشانی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہوتے ہو، تو اس کے نتیجے میں انقلابی دھارا بنتا ہے، پھر وہ سیٹوں کا محتاج نہیں ہوتا، پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اوپر آپ اس کے بغیر بھی انقلابی دھارا پیدا کر سکتے ہیں اور لہر پیدا کر سکتے ہیں جو پیش نظر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فیصلہ کہ ہم انتخابات کو ذریعہ بنائیں گے، یہ ذریعہ بنانے کی بات ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اس کی اپنی پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات ہیں۔ دوسری بات جو بہت اچھے طریقے سے ہم تمام لوگوں کو، اور میں اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں، پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کام کرتی ہے، اور ابتدائی طور پر جس لٹریچر اور اس کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ اب چیزیں ختم ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکلات ضرور پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی جمعیت میں آنے کے بعد، اور واضح ہو گئی تھی کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے۔ اقامت دین کی جد، اقامت دین کا مطلب تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، دین کو بحیثیت نظام بننا،
اور دین کو بحیثیت طاقت بنانا، قوت نافذہ حاصل کرنا، ریاست کے اوپر آپ کی بالادستی تاکہ اپنی مرضی کا نظام قائم کر سکیں. کمپرومائزز نہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں. جب نظام قائم نہیں ہوتا اس سے پہلے سب چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی آپ کے پاس وہ قوت نافذہ حاصل ہو جائے جس میں آپ اپنی مرضی کا نظام قائم کریں اسلام کے اصولوں کے مطابق. تو یہ جو جد و جہد ہے اور اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے دعوت دینا، اس کے لیے لٹریچر پہنچانا، اس کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کا ادراک کرنا، یہ فرض عین ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز مندمل ہوتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات ہماری عادت بن جاتی ہے تحریک میں کام کرنا، اور بعض اوقات جو ہے ہم اس طرح سے اس اسپرٹ کے ساتھ اس کو لے نہیں پاتے. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ تو ہم بھی انسان ہیں نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. تو میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے رسائل و مسائل کو موضوع کے لحاظ سے تو مرتب ہو بھی گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی مزید تلخیص کی. اور اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ایک صاحب نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ مولانا مجھے فلاں صاحب ملے، بڑے عالم دین ہیں اور فلاں، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ اقامت دین کی جو تم بات کرتے ہو یہ کیا تم لوگوں نے نئی چیز شروع کر دی ہے، اور یہ تو ایک فرض کفایہ ہے کسی درجے میں ہے، اور اصل میں تو دین کے باقی سارے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اور پھر بات تو یہاں تک پہنچی کہ فرض کفایہ کے لیے کیا جان دی جا سکتی ہے، کیا آزمائشیں صحیح جا سکتی ہیں، کیا جیل جایا جا سکتا ہے. تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو تم یہ سارے کام کرتے ہو اتنی آزمائشیں سے، تو جو درحقیقت تم ایک نفل کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا تمہیں، اور تمہیں تو اصل فرائض کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوال کیا مولانا سے، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، مختصر جواب. اور انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرض عین اور فرض کفایہ والی بحث چھیڑتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو فقہ مرتب ہوئی ہے وہ اس زمانے میں مرتب ہوئی ہے جب اسلام ایک اسٹیٹ کے طور پر موجود تھا، ایک نظام موجود تھا، اور اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک شعبہ تھا، وہ بھی ایک فرض کفایہ کی حیثیت تھی، وہ ریاست ہی اس کا انتظام کرتی تھی. یا ریاست سے باہر دعوت کا کام، وہ بھی فرض کفایہ تھا. یا یہ کہ فوجیں جا رہی ہیں باہر جس میں یلغار نہیں ہے دشمن کی، تو وہ بھی جو ہے وہ جسے ہجوم عدو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، وہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی فرض کفایہ تھی. لیکن جب نظام ہی موجود نہیں ہے، اللہ کا حکم صبح و شام ٹوٹ رہا ہے، حدود نافذ نہیں ہے، تو اس وقت تو ایک مسلمان کے کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی. مطلب اس مفہوم اس کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا نظام ہے پورا کا پورا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے جو اس کے مقابلے میں اپنا کلمہ پڑھواتا ہے، اپنی معیشت قائم کرتا ہے، اس کے اصولوں پہ تجارت بنتی ہے، اس کے اصولوں پہ تہذیب پروان چل رہی ہوتی ہے. زندگی کے ہر محاذ میں ایک جنگ ہوتی ہے جو اللہ کے نظام اور باطل کے نظام کے درمیان ہے. اور ایسے میں کوئی سمجھے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور نماز میں نے پڑھ لی تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر اقامت دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ہجوم عدو کا یعنی دشمن میں جو آپ نے یلغار کر دی کہ کسی ریاست کے اوپر، تو دشمن کا مقابلہ کرنا فرض عین ہوتا ہے. یہ تو ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو جہاد فرض عین اس وقت ہوتا ہے، قتال فرض عین ہوتا ہے. تو وہ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ ہجوم عدو نہیں ہے کیا، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہو. ابھی بھی تو حکومت نے سود کی شرح بڑھائی نا، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو ظاہر ہے ہم مسلم معاشرے میں قتال تو نہیں کریں گے، لیکن ہم دعوت کا کام تو کریں گے نا. ہم ہر ممکن کوشش کرنا جس سے اسلام غالب ہو جائے اور باطل کو جو ہے وہ ہم پیچھے دھکیل دیں. یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے اور یہ فرض عین ہے. جب یہ بات مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گی فرض عین ہے تو میں اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوں گا تب بھی اس کو فرض عین سمجھوں گا، اور جس دن اس سے فارغ ہوں گا تو ایک محاذ میں رہا اور چیز بدل جائے گی لیکن فرض تو ساقط نہیں ہوگا. تو یہ فرض عین ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، دین کی زندگی کی ترجیحات بدل جائیں گی.